بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت حق، ان کی قوم کی سرکشی اور ان معزز فرشتوں کی آمد کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ آج کی دوسری اور آخری قسط میں ہم اس عظیم واقعہ کے باقی حصے کو بیان کریں گے جو اپنے اندر بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں سموئے ہوئے ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کے دل میں شدید پریشانی پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کی آمد پر تنگ دل ہو گئے اور انہیں اپنی قوم کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی۔ آپ اپنی قوم کی سرکشی اور بد کرداری سے بخوبی واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار پامال کر چکے ہیں اور اگر انہیں ان اجنبی مہمانوں کی خبر مل گئی تو وہ اپنی بری خواہشات کے تحت ضرور یہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف مہمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اور دوسری طرف اپنی قوم کی حالت کا درد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک نبی کا دل اس لمحے بے حد مضطرب تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ پوری بستی میں یہ خبر پھیل گئی۔ لوگ گروہ در گروہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہی لوگ جنہیں بارہا نصیحت کی گئی تھی، وہی لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، وہی لوگ جنہیں بار بار توبہ اور اصلاح کی دعوت دی گئی تھی، مگر افسوس کہ ان کے دل گناہوں کی تاریکی میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہیں نہ حیا باقی رہی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا خوف۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں سمجھاتے رہے، آپ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتے رہے، آپ انہیں یاد دلاتے رہے کہ مہمانوں کی عزت کرنا اور برائی سے بچنا انسانیت اور ایمان کا تقاضا ہے، لیکن جب دل ہدایت سے محروم ہو جائیں تو نصیحت کے الفاظ بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ قوم اپنی ضد اور سرکشی میں آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ یہ منظر ایک نبی کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے، آپ تو انہیں بچانا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، لیکن وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے انجام کو قریب لا رہے تھے۔ اسی نازک لمحے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ الفاظ ایک ایسے نبی کے لیے اطمینان کا پیغام تھے جو اپنی ذمہ داری پوری کرتے کرتے ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ بھی واضح کر دیا گیا۔ وہ ایک نبی کے گھر میں رہتی تھیں اور برسوں سے حق کی دعوت سن رہی تھیں، لیکن انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ ان کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم کے لوگوں کو مہمانوں کی آمد کی خبر بھی پہنچا دیتی تھیں اور ان کی گمراہی پر خاموش رضامندی رکھتی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہوں گی۔ یہ منظر اپنے اندر ایک عظیم سبق رکھتا ہے کہ ہدایت کسی خاندان یا رشتے کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ ایمان اور اطاعت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی تھے اور دوسری طرف ان کی اپنی اہلیہ، لیکن جب ایمان نہ ہو تو کوئی رشتہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے چند ایمان والے ساتھیوں کو لے کر خاموشی کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ اس قافلے میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اس وقت ان کے قدم تو آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ایک نبی کا دل اپنی قوم کے انجام پر غمگین تھا۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی پر ناراض ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہلاکت پر خوش نہیں ہوتے۔ ان کے دل رحمت، خیر خواہی اور ہدایت کی خواہش سے بھرے ہوتے ہیں۔ ادھر پوری بستی اپنی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ انہیں ذرا برابر بھی احساس نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے رہے وہ اب ان کے سروں پر آ پہنچا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ایک زبردست
زبردست چیخ نے انہیں آ لیا، زمین ان کے لیے قرار گاہ نہ رہی، ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ قوم جو اپنی طاقت اور خواہشات پر ناز کرتی تھی تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گئی۔ محترم ناظرین، قوم لوط کا یہ واقعہ محض ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عظیم تنبیہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان بار بار نصیحت سننے کے باوجود حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہلت ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ واقعہ ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے صبر، استقامت اور دعوت حق کی عظیم مثال بھی دکھاتا ہے۔ ایک سچا داعی کبھی لوگوں کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا اور آخری لمحے تک خیر خواہی کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعہ کو صرف ایک قصہ سمجھ کر نہ سنیں بلکہ اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ذرا دل کی آنکھوں سے اس واقعہ پر غور کیجئے۔ قوم لوط پر عذاب اچانک نہیں آیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے ان پر برسوں تک کھلے رکھے تھے۔ ان کے درمیان ایک عظیم نبی موجود تھا جو دن رات ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتا تھا، جو انہیں محبت سے سمجھاتا تھا، جو ان کے لیے دعا کرتا تھا اور انہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دیتا تھا۔ لیکن جب ایک قوم مسلسل نصیحت کو ٹھکرا دے، حق کا مذاق اڑائے اور گناہوں پر فخر کرنے لگے تو پھر مہلت کے دن بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک ماضی کی ایک داستان نہیں بلکہ آج بھی ہر انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں وہ اپنی زندگی اور اپنے اعمال کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے، انہیں سنبھلنے کا وقت دیتا ہے، لیکن انسان کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ زندگی کی مہلت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو نجات اس لیے ملی کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود قوم لوط کا واقعہ قرآن کریم میں محفوظ ہے تاکہ ہر آنے والی نسل اسے پڑھے، اس پر غور کرے اور اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ اگر آج مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو میرے اعمال کیا جواب دیں گے۔ عقل مند وہ نہیں جو دوسروں کے انجام پر افسوس کرے بلکہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی عبرت سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر لے اس سے پہلے کہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے اور واپسی کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہم تیرے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے سچی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد تیرا نہ ہونے دینا اور ہمیں اپنی رحمت خاصہ عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں اور اپنے پیغمبروں کو آزمائشوں کے درمیان ثابت قدم رکھا، ہمیں بھی حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج کے اس پرفتن دور میں جب گناہوں کو آسان اور نیکی کو مشکل بنا دیا گیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی محبت اور اپنی اطاعت پیدا فرما، ہمیں ہر قسم کی بے حیائی، گمراہی، فتنوں اور نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حق بات سن کر اسے قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تیرے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمیں غرور، تکبر اور غفلت سے بچا لے، ہمیں اپنے گناہوں کو پہچاننے، ان پر ندامت محسوس کرنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی روشنی سے منور فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو آزمائشوں میں کمزور نہ ہو اور ایسی بصیرت عطا فرما جو حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور امت مسلمان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ
उठा, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के आज़ाब से महफूज फरमा। ए हमारे परवरदिगार, हम कमज़ोर हैं तो हमारी मदद फरमा, हम खताकार हैं तो हमें मुआफ़ फरमा और हम तेरे मोहताज हैं तो हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना फरमा। बेशक तू ही सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला इस वाक़या को सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आज हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस ईमान अफरोज़ और उबरत आमोज़ वाक़या को सुना, जो सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं बल्कि हमारे आज के मुआशरे के लिए भी एक गहरा पैगाम रखता है। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए कि इस वाक़या से हमने अपने लिए क्या सबक हासिल किया। क्या हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजार रहे हैं या दुनिया की मसरूफियात ने हमें अपने रब से दूर कर दिया है। यही वो सवालात हैं जिन पर गौर करना इस वाक़े का असल मकसद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्त, अहले खाना और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के दिल में हिदायत की एक नई शमा रोशन हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करना ना भूलिए, ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे मज़ीद सबक आमोज़ वाक़यात आप तक बर वक़्त पहुँचते रहें। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का वो कौन सा सबक है जिसने आपके दिल को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। आपकी राय ना सिर्फ हमारे लिए कीमती है बल्कि दूसरे नाजरीन के लिए भी बाइस नसीहत बन सकती है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के पैगामात को समझने, इन पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को ईमान, तकवा और नेकी से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।